امریکہ کی طرف سے ایران کو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایران کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اپنی تعریف بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خود کو بہت بڑا کریڈٹ دیتے ہیں کہ میں نے 10 جنگیں بند کروا دی ہیں۔ جن جنگوں کو رکوانے کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں اس میں 2 جنگیں وہ بھی شامل ہیں جو اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا اور امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ جون 2025 کی بات ہے۔ اور دوسری یہ والی جنگ جو اب جاری تھی اس کو بھی ٹرمپ کی طرف سے رکوایا گیا، اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن اس جنگ میں یہ خود بھی ٹرمپ صاحب بھی شامل تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے مل کر 28 فروری کو ایران پر حملہ کیا گیا تھا۔ یہ جنگ امریکہ کی طرف سے شروع کی گئی، اب رکوائی گئی ہے تو اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ 10 جنگیں تو یہ ہو گئی، درجن بھر کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کی جنگ بھی یہ رکوا سکتے ہیں، 11 ہو جائیں گی۔ اور 12ویں جنگ ان کی اپنی جاری ہے۔ اپنے پیش رو صدر کے ساتھ جو بائیڈن کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے اس کو بھی روک دیں تو درجن بھر یہ جنگیں ہو جائیں گی جو ان کے کریڈٹ پر ہوں گی۔ پھر یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے دنیا بھر میں 12 درجن بھر جنگیں بند کروائی ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ڈیل کی جائے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ڈیل اگر نہ ہوئی تو دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہرمز کی ناکہ بندی بڑے اچھے طریقے سے جاری ہے۔ ایران نے جوہری صلاحیت حاصل کر لی تو اٹلی سمیت ہر ملک کر لے گا۔ اٹلی کی طرف ان کی کیوں توجہ ہو گئی، کیوں فوکس ہو گیا؟ کیونکہ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی طرف سے جب ٹرمپ نے پوپ لیو کے خلاف بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی زیادہ نامناسب ہے۔ جو کچھ ان کی طرف سے باتیں کی گئی ہیں، جو کچھ ان کی طرف سے تنقید کی گئی ہے پوپ پر، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ میلونی کے اس بیان پر صدر ٹرمپ تپ گئے تھے اور ان کو بھی اسی طرح سے انہوں نے ڈیل کرنا شروع کر دیا، جس طرح سے برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کے خلاف ان کا رویہ رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میکرون کے ساتھ ان کا فرانسیسی صدر کے ساتھ رویہ رہا۔ اور تیسری یہ خاتون ہو گئی، پہلے یہی خاتون ہوا کرتی جو ان کے ساتھ کھڑی تھی، ہر معاملے میں ان کا ساتھ دیا کرتی تھی، ان کی حمایت کیا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی طرف سے پوپ کے حوالے سے بیان آیا تو صدر ٹرمپ ان پر بھی خفا ہونے لگ پڑے اور ان کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران نے یہ صلاحیت حاصل کر لی تو کل اٹلی بھی یہ صلاحیت حاصل کر لے گا۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کر دیا گیا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے اور یورینیم دینے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ ویسے لگتا یہی ہے کہ ایران بھی اس معاملے سے جان چھڑانا چاہتا ہے، جس طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ 5 سال کے لیے یورینیم کی افزودگی بند کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جے ڈی وینس نے کہا کہ 20 سال کے لیے آپ اس کو بند کریں۔ اب لگتا ہے کہ 10 12 15 سال کے لیے ایران اس پر آمادہ ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین اس حوالے سے کئی تجزیہ کاروں کی طرف سے کہا گیا، وی لاگرز کی طرف سے کہا گیا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ ٹرمپ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان ٹرمپ آئیں گے، پاکستان میں اسرائیل کے وزیر نیتن یاہو آئیں گے اور صدر پزشکیان بھی پاکستان آ سکتے ہیں، یہاں پہ بوربن میں معاہدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں بات کی تھی جب پاکستان کی طرف سے بنیادی سطح پر ہی کوششیں جاری تھی جنگ رکوانے کی۔ لبنان اور اسرائیل کے مابین چونکہ 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، اس کو لے کر صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جنگ بندی بھی میں ہی رکوا رہا ہوں۔ ان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف زبردست شخصیات ہیں۔ اس مرتبہ ٹرمپ کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کا نام بھی لے دیا گیا ہے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امن کے لیے فیلڈ مارشل کی کوششیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ صرف آنیوں جانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کو نوبل پرائز دیا جائے اور ساتھ ہی وزیر اعظم کے لیے بھی نوبل پرائز کی بات کی گئی ہے، سفارش کی گئی اور ساتھ ہی اسحاق ڈار کے لیے بھی ایسا ہی کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس حوالے سے کوششیں فیلڈ مارشل کی طرف سے کی گئی ہیں، جیسا کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے اگر کسی کے لیے نوبل پرائز بنتا ہے تو پھر وہ بنتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے۔ باقی سارے پاکستان میں ان کے معاون رہے ہیں تو ان کو پھر حسن کارکردگی کا تمغہ دے کر خوش کر دیا جائے۔ فیلڈ مارشل کے ہاتھوں ان کو یہ تمغہ ملے گا تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ متفقہ قرارداد کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی اس کی حمایت کی گئی ہے اور تحریک انصاف
انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے وہاں بھی یہ قرارداد منظور ہے، اور تحریک انصاف آج کل حکومت کے شانہ بشانہ نظر آ رہی ہے، کم از کم اس معاملے میں جو مشرق وسطیٰ کی جنگ کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں ہیں۔ ادھر پوپ لیو کی طرف سے نہ صرف ٹرمپ کی دم پر پاؤں رکھ دیا گیا ہے بلکہ انہوں نے ان کی دم پر تیل چھڑک کر اس کو آگ بھی لگا دی ہے۔ پوپ لیو نے ایک بار پھر امریکی صدر ٹرمپ اور عالمی رہنماؤں پر تنقید کی ہے۔ پوپ نے کہا ہے کہ دنیا کو چند امر مل کر تباہ کر رہے ہیں، اربوں ڈالر قتل اور تباہی پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ظالم یہ حقیقت نظر انداز کر رہے ہیں کہ تباہ کرنے میں لمحہ لگتا ہے اور دوبارہ بنانے میں عمر بھر صرف ہو جاتی ہے۔ جنگوں کے آقا اس حقیقت سے بھی نظریں چرا رہے ہیں کہ زخموں پر مرہم رکھنے، تعلیم اور بحالی کے لیے پیسہ کہیں نہیں ہے۔ تھوڑا سا ذکر فضا علی کا کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ ایک شو کے دوران کیا اس پر ان کی طرف سے معذرت طرز کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگی ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے اس کو معافی کہا جائے یا پھر یہ کہا جائے کہ انہوں نے جھک ماری ہے؟ ذرا سنیے ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ میرا ایک کلپ جو میرے مارننگ شو سے وائرل ہوا اس پر بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ ایک ہلکا پھلکا اسپونٹینیس فیملی مومنٹ تھا جس کا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، لیکن اگر اس سے کسی کی فیلنگ ہرٹ ہوئی ہے یا کسی کو یہ اناپروپریٹ لگا ہو تو میں سنسیئرلی ریگریٹ کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے ویئرز کی عزت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ آگے بھی میں اپنے کام میں اور زیادہ احتیاط اور رسپانسبلٹی کا خیال رکھوں گی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی فائصہ صاحب کی بھی سن لیجئے۔ وہ ایک سفارت خانے میں موجود تھے، وہاں پہ ویزا لگوانے کے لیے گئے تھے یا جس کام کے لیے بھی گئے تھے، وہاں ایک شہری کو وہ اپنا تعارف کروا رہے تھے کہ میں پاکستان کا سابق چیف جسٹس ہوں۔ اس موقع پر وہی موجود ایک شخص کی طرف سے ان کی طرف دیکھا گیا اور گھور کر دیکھا گیا تو قاضی فائصہ نے اپنی نظریں چرا لیں کہ کہیں یہ اسی طرح کا میرے ساتھ دھرو نہ ہو جائے جیسا کہ ڈونر خریدنے کے لیے گئے تھے تو کسی نے ان کو کہہ دیا تھا کہ شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ وہ شخص کہتے ہیں پاکستان کے چیف جسٹس نے اگر پاکستان کے لیے کچھ کیا ہوتا تو میں ان کو سلام کرتا، لیکن ان کی طرف سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کر دیا گیا، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کر دیا گیا، عمران خان کے ساتھ کر دیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ کے اپنی آنکھوں میں جو نفرت کی چنگاریاں تھیں ان کو بھی کنٹرول کرنے میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔ اویس لغاری ماشاءاللہ سے پاکستان کے توانائی کے وزیر ہیں، بجلی کے معاملات یہی ہینڈل کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے 2 سال قبل کہا گیا تھا کہ 23 مارچ 2024 میں ڈیڈ لائن دیتا ہوں بجلی چوروں کو، اس کے بعد ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن بجلی چوری کیا ختم ہو گئی؟ بالکل بھی ختم نہیں ہوئی۔ جس طرح سے پہلے بجلی چوری ہوتی تھی اسی طرح سے اب بھی ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ ایسے وزیر ہیں کہ سولر کی انہی کی طرف سے حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ پہلے سولر لگانے والوں کو انسینٹیو دیا جاتا تھا، اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نہیں، پہلے جن لوگوں کو پیسے دیے جاتے تھے ان کی جو فالتو بجلی گرڈ میں شامل ہو جاتی تھی اس کے پیسے دیے جاتے تھے، اب ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نئے صارفین آئیں گے تو ان کو 1 پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ ذرا ان کی عقل ملاحظہ کیجئے، بلکہ اس پر ماتم کیجئے کہ یہ صارفین کو 50 روپے یونٹ دے رہے ہیں، ان کو 11 روپے یونٹ دیتے ہوئے بھی ان کی نکلتی ہے۔ 50 روپے آپ نے یونٹ بیچنا ہے اور ان سے 11 روپے خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور ان کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی کریں گے۔ ساتھ ان کی طرف سے بتایا گیا کہ لوڈ شیڈنگ کیوں زیادہ ہو گئی، ذرا ان کا بیان ملاحظہ کیجئے کیا کہتے ہیں اویس لغاری صاحب۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں فوری کمی کا اعلان کرتا ہوں، قیمت 1.3 روپے یونٹ بڑھ سکتی ہے، یہ وزیر توانائی نے کہا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، پانی کی بھی قلت ہو گئی، عوام پریشان ہے، اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ پر معذرت خواہ ہوں، خطے کی صورتحال LNG معطل ہونے کے باعث بجلی کی پیداوار کم ہوئی ہے، بجلی بحران کا مکمل خاتمہ گیس فراہمی سے مشروط ہے، ڈیزل سے پلانٹ چلا کر 100 روپے یونٹ کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتے، ہم نے ہمیشہ عوام کو اندھیروں سے نکالا ہے۔ یہ اویس لغاری صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کو اندھیروں سے نکالا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ LNG کی فراہمی نہیں ہوگی تو بجلی اس طرح سے نہیں پیدا کی جا سکے گی، اور ڈیزل پر بجلی بنا کر ہم اتنی
महंगी आवाम तक बिजली नहीं पहुंचा सकते। इनसे बंदा पूछे कि सोलर वाले आपको काटते हैं, सोलर वाले आपको क्या कहते हैं। सोलर वालों की तरफ से जिस तरह से इनके साथ तावन किया गया, हुकूमत के साथ तावन किया गया, सोलर उन्होंने लगाया अपने खर्चों पर, जाहिर है उन्होंने अपने फायदे के लिए लगाया, लेकिन उसको हुकूमत का भी फायदा था, लेकिन उसको ये लोग डिस्करेज कर रहे हैं। उनको ये इनकरेज करें, बाकी लोगों को भी कहें कि आप सोलर लगाएं, हुकूमत आपके साथ तावन करेगी। और जिस तरह से पंजाब हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से सोलर पैनल अवाम को कहीं फ्री दिए जा रहा हो, कहीं सस्ते दिए जा रहे हैं, ये तो एक पॉलिसी हो गई। लेकिन इनकी तरफ से जिस तरह से ये मरकज वाले, जिस तरह से वज़ीर तवानाई, इनकी तरफ से तबाही मचाई जा रही है बिजली के बिलों में, जिस तरह से इजाफा किया जाता है, और IPPs को जिस तरह से ये नवाज रहे हैं, बिजली बने या ना बने लेकिन उनको पैसे मिलते रहेंगे। कहाँ से पैसे दिए जाएंगे? क्या लगारी साहब की तरफ से पैसे दिए जाएंगे? नहीं, बल्कि सार्फिन ने ये सारा बोझ उठाना है। और अब इनकी तरफ से कहा गया है कि माजरत खां है कि लोड शेडिंग हो रही है, और लोड शेडिंग में कमी इनकी तरफ से कैसे की जाएगी। और फिर इनकी अकल पर मातम कीजिए कि ये कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा बिजली के लॉसेज हो जाते हैं, लेकिन कहीं भी आपको नई ट्रांसमिशन लाइन बिछती हुई नज़र नहीं आएगी। तो इस सब के जिम्मेदार यही साहिबान हैं। चलते हैं आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे मलक लियाकत साहब IG हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा जासूस पकड़ा गया, इरफान उसका नाम बताया गया, और ये कलभूषण जैसा ही खतरनाक जासूस है। जिस तरह से इनकी तरफ से जाहिर किया जा रहा है, वो फौजी तनसीबात और दीगर तनसीबात की, स्कूलों की भी वो वीडियो बना लेता था, हसास मकामात की वीडियो बना लेता था, और सोशल मीडिया के जरिए इंडिया तक पहुंचा देता था। अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ा इनकी तरफ से जासूस पकड़ा गया है, कितना बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया। हमें ये भी याद है कि इमरान खान की हुकूमत थी और एक फैमिली पर फायरिंग कर दी गई, बच्चे मारे गए, कहा गया ये दहशतगर्द थे। चौथे रोज पता चला कि ये दहशतगर्द नहीं बल्कि ये बेगुनाह लोग थे, और उनकी फिर पकड़ भी हुई थी। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।